الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گلزار دبستہ حصہ دوم پڑھ رہے تھے۔ تقریباً 20 سے زیادہ حکایات پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس سبق میں مزید چند حکایات پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت 24 یعنی 24ویں حکایت نمبر 24۔ اس کا خلاصہ سن لیجئے کہ ایک عقل مند تھا، ایک دانش مند تھا جو کہ بادشاہ کا ساتھی تھا، یعنی ایک عقل مند بادشاہ کے پاس رہا کرتا تھا، بادشاہ کا ہم نشیں تھا، ساتھی تھا، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ وہ داڑھی کے بال اکھاڑا کرتا تھا، نوچا کرتا تھا، داڑھی کے بال کو اکھاڑ دیا کرتا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر ایک دن غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آئندہ تجھے داڑھی کی بال اکھاڑتے ہوئے دیکھوں گا تو تجھے سزا دوں گا۔ جو عقل مند تھا اس سے بادشاہ کہتا ہے کہ آئندہ اگر تجھے داڑھی کی بال اکھاڑتا ہوا میں دیکھ لوں تو تجھے ضرور سزا دوں گا۔ اب وہ بیچارہ گھبرا گیا، بیچارہ غور و فکر میں رہا کہ کیا کروں۔ ایک دن کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے بادشاہ بہت خوش ہو گیا۔ کوئی بھی کام کیا، ایسا کام کیا جس کی وجہ سے بادشاہ خوش ہو گیا، بادشاہ کو خوش کر دیا۔ بادشاہ خوش ہو کر کے کہتا ہے کہ آج تو جو مجھ سے مانگے گا میں تجھے دوں گا، تو جو بھی مانگے گا میں تجھے دوں گا، عطا کروں گا۔ وہ عقل مند دانش مند کہتا ہے کہ بادشاہ حضور، جناب والا، میں آپ سے دوسری کوئی چیز نہیں مانگتا، آپ سے بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری داڑھی عطا کر دیں، میری داڑھی کا معاملہ مجھے سونپ دیں، میری داڑھی مجھے بخش دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بادشاہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، داڑھی کا معاملہ میں تمہیں بخشتا ہوں، تمہارے سر پہ، تمہارے ہاتھ ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ترجمہ دیکھیے۔ حکایت 24 حکایت نمبر 12 یعنی حکایت نمبر 24۔ حکایت 24 24ویں حکایت۔ دانش مند مصاحب بادشاہ بت۔ ایک دانش مند، ایک عقل مند بادشاہ کا ساتھی تھا، بادشاہ کا مصاحب تھا۔ وہ موے ریش خود می کند، اور اپنی داڑھی کے بال کو اکھاڑتا تھا۔ وہ موے ریش خود می کند اور اپنی داڑھی کے بال اکھاڑتا تھا۔ روز بادشاہ اورا گفت، ایک دن بادشاہ نے اس سے کہا۔ روز بادشاہ اورا گفت، ایک دن بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر بار دیگر موے ریش خواہی برکند بر تو سیاست خواہم نمود، کہ اگر بار دیگر، کہ اگر دوسری بار موے ریش یعنی داڑھی کی بال خواہی برکند اکھاڑے گا، برتو سیاست خواہم نمود، میں تجھے سزا دوں گا۔ سیاست یعنی سزا، ٹھیک ہے؟ کہ اگر بار دیگر موے ریش خواہی برکند برتو سیاست خواہم نمود، بادشاہ نے کہا کہ اگر تو دوسری بار داڑھی کے بال کو اکھاڑے گا تو میں تجھے سزا دوں گا۔ بعد چند روز دانش مند کار کرد کہ بادشاہ بروے مہرباں گردید۔ بعد چند روز کچھ دنوں کے بعد، بعد چند روز کچھ دنوں کے بعد، تھوڑی دن کے بعد، دانش مند کار کرد، دانش مند نے ایک ایسا کام کیا، دانش مند کار کرد، دانش مند نے، عقل مند نے ایک ایسا کام کیا کہ بادشاہ بروے مہربان گردید، کہ بادشاہ اس پر مہربان ہو گیا، بادشاہ اس پر رحم کرنے والا ہو گیا، کہ بادشاہ بروے مہربان گردید، بادشاہ اس پر مہربان ہو گیا۔ اورا گفت، اس سے کہا، بادشاہ نے اس عقل مند سے، دانش مند سے کہا، ہرچے بخواہی ترا ببخشم، ہرچے بخواہی تو جو چاہے گا، ہرچے بخواہی تو جو چاہے، ترا بخشم میں تجھے دوں گا، میں تجھے بخشوں گا۔ دانش مند گفت، عقل مند نے، دانش مند نے کہا، دانش مند گفت، دانش مند نے کہا، ریش من مرا ببخش، میری داڑھی مجھے بخش دیجیے۔ ریش من مرا ببخش، میری داڑھی مجھے دے دیجیے، میری داڑھی مجھے بخش دیجیے۔ دیگر ہیچ نمی خواہم، میں دوسری کوئی چیز نہیں چاہتا، دیگر ہیچ نمی خواہم، میں دوسرا کچھ نہیں چاہتا۔ بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ مسکرایا،
بادشاہ نے تبسم کیا، وہ گفت اور کہا، اگر خوشی تو در ہمی است، اگر تیری خوشی اسی میں ہے، اگر خوشی تو در ہمی است، اگر تیری خوشی اسی میں ہے، ببخشم، میں تجھے بخشتا ہوں، میں تجھے یہ داڑھی معاف کرتا ہوں، بخشتا ہوں۔ حکایت بیست و پنجم یعنی 25ویں حکایت۔ حکایت بیست و پنجم یعنی 20 یعنی 20، پنجم یعنی 5، بیست و پنجم یعنی 25ویں حکایت۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن ایک چور گھوڑا چوری کرنے کے لیے کسی گھر جاتا ہے، کہیں جاتا ہے کسی آدمی کے گھر کو تاکہ گھوڑا چوری کرے۔ گھوڑا چور تھا، گھوڑا چوری کرنے کے لیے گیا، لیکن اتفاقاً معاملہ یہ ہوا کہ وہ پکڑا گیا، یعنی گھوڑا چوری کرنے گیا تھا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا، کسی طرح بھی وہ پکڑا گیا۔ اب بیچارہ ڈر رہا تھا، لیکن جو گھوڑے جہاں گھوڑا چوری کرنے گیا تھا، جو گھر والا تھا، اس نے کہا کہ اگر تو مجھے گھوڑا چوری کرنے کا جو فن ہے، گھوڑا چوری کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر تو سکھا دے گا میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ گھوڑا چور گیا، پکڑا جانے کے بعد جو گھر والے تھے، جو پکڑے تھے جو لوگ، انہوں نے کہا کہ اگر گھوڑا چوری کرنے کا طریقہ اگر تو ہمیں سکھا دے گا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو سزا نہیں دیں گے۔ وہ کہتا ہے جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو سکھا دوں گا، مجھے قبول ہے۔ اور جاتا ہے، جانے کے بعد گھوڑے کی رسی کھولتا ہے، رسی کھولنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، لگام لگاتا ہے اور تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے جاتا ہے اور کہتے جاتا ہے کہ دیکھیے گھوڑا اس طرح چراتے ہیں، اتنا کہہ کر کے غائب ہوتا ہے۔ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور کہاں ہاتھ آئے، گھوڑا چلائے، گھوڑا لے کر جائے اور دوسرے لوگ لے کر جائیں، تھوڑی سے پکڑ سکتے ہیں، بس وہ گھوڑا لے کر کے غائب ہو جاتا ہے، اپنا کام اس کا ہو گیا اور جان بھی بچ گئی۔ خیر دیکھیں ترجمہ دیکھیں۔ حکایت بیست و پنجم 25ویں حکایت۔ دزدے در مقام شخص برائے دزدیدن اسب رفت۔ دزدے ایک چور، در مکان شخص ایک آدمی کے گھر، برائے دزدیدن اسب، دزدیدن اسب یعنی گھوڑا چوری کرنے کے لیے رفت گیا۔ روزے در مکان شخص برائے دزدیدن اسب رفت۔ ایک چور دزدے در مکان شخص برائے دزدیدن اسب رفت۔ ایک چور ایک آدمی کے گھر میں گھوڑا چوری کرنے کے لیے گیا۔ ایک چور ایک آدمی کے گھر گھوڑا چوری کرنے کے لیے گیا، اتفاقاً گرفتار شد، اچانک گرفتار ہو گیا، اچانک پکڑا گیا۔ صاحب اسب دزد را گفت۔ صاحب اسب یعنی گھوڑے کا مالک، گھوڑے والا، صاحب اسب دزد را گفت، گھوڑے کے مالک نے چور سے کہا، صاحب اسب دزد را گفت، گھوڑے کے مالک نے چور سے کہا، اگر حکمت دزدی اسب مورا بینائی تورا آزاد بکنم۔ اگر گھوڑا چوری کرنے کی حکمت تو مجھے دکھائے، اگر حکمت دزدی اسب مورا بینائی تورا آزاد کنم، اگر گھوڑا چوری کرنے کی حکمت مجھے دکھائے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ دزد قبول کرد، چور نے قبول کر لیا، یعنی حکمت دکھانا، کس طرح گھوڑا چوری کرتے ہیں اس کی حکمت دکھانے کو آمادہ ہو گیا۔ دزد قبول کرد، چور نے قبول کیا۔ نزد اسب رفت، گھوڑے کے پاس گیا، اور رسنے پائے او کشاد، اور اس کے پاؤں کی رسی کھول دیا، وہ رسنے پائے او اور اس کے پاؤں کی رسی کشاد کھول دیا۔ وہ بعد ازاں لگام داد، اور اس کے بعد لگام لگانے لگا، وہ بعد ازاں لگام داد اور اس کے بعد لگام لگانے لگا، پس بر اسب سوار شد، پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ تیز راند اور تیزی سے روندنے لگا، تیزی سے ہانکنے لگا، تیزی سے دوڑانے لگا، اور تیز راند اور تیزی سے بھاگا۔ وہ گفت اور کہا، ببین دیکھیے، این طور دزدی میکنند، اس طرح چوری کرتے ہیں، ببین این طور دزدی میکنند، دیکھیے اس طرح چوری کرتے ہیں۔ مردمہ ہر چند تعقب او کردند نہ یافتند، لوگ جتنا بھی اس کا پیچھا کیے نہ پائے۔ مردمہ ہر چند تعقب او کردند، لوگوں نے
ہر چند اس کا پیچھا کیا، یعنی جتنا ہو سکتا تھا اس کا پیچھا کیا، نہ یافتند نہ پایا، لوگ اس کا پیچھا کر گئے لیکن اسے نہ پائے۔ حکایت بیست و ششم یعنی 26ویں حکایت۔ 26ویں حکایت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، ایک فقیر تھا، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک گھوڑا تھا اس کے پاس۔ اس نے دماغ لگایا کہ کس طرح پیسہ کمائے۔ کیا کرتا ہے کہ استبل میں گھوڑے کو لے کے جاتا ہے، جہاں گھوڑا رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں استبل، ٹھیک ہے۔ استبل میں گھوڑا لے کے جاتا ہے، گھوڑے کا سر جس طرف ہوتا ہے اس طرف گھوڑے کا پیٹھ کر دیتا ہے، پاؤں کر دیتا ہے، اور پاؤں جہاں ہوتا ہے اس طرف سر کر دیتا ہے۔ کرنے کے بعد اس میں پردہ وغیرہ ڈال دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ دیکھیے دیکھیے عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ دم کی جگہ، گھوڑے کے دم کی جگہ سر ہے اور سر کی جگہ دم ہے۔ اچانک سب چونک گئے، بولے ایسا معاملہ ہے کہ سر کی جگہ دم اور دم کی جگہ سر؟ تو جو بھی دیکھنے جانا چاہتا وہ فقیر، وہ مفلس، اس سے پیسہ لیتا، تھوڑا سا پیسہ لیتا، بس تھوڑا پیسہ دو جانا دوں گا۔ اب پیسہ لینے کے بعد اسے اندر جانے دیتا۔ جب وہ اندر جاتا دیکھتا کہ معاملہ کچھ نہیں ہے، الٹا سے مراد کیا ہے کہ سر کی جگہ میں پاؤں یعنی دم رکھ دیا ہے اور دم کی جگہ میں سر رکھ دیا ہے۔ جس طرف دم ہوتا ہے اس طرف سر کر دیا ہے، اور جس طرف سر ہوتا ہے اس طرف دم کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ سر ہوتا ہے، جہاں پہ سر یعنی تخلیق کے اعتبار سے سر جہاں ہوتا ہے وہاں پہ دم ہو گیا ہے، اور جہاں پہ دم ہوتا ہے وہاں سر ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گھوڑا کو الٹا رکھ دیا ہے، الٹا باندھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا، پیسہ تو دے کر کے آ گیا ہے، کیا بولے، پھر واپس شرمندہ ہو کر کے واپس جاتا۔ اس طرح مفلس جو تھا مالدار ہو گیا۔ دیکھیں حکایت بیست و ششم 26ویں حکایت۔ شخص بسیار مفلس بود، ایک شخص بہت غریب تھا۔ شخص بسیار مفلس بود، ایک شخص بہت فقیر تھا، بہت غریب تھا۔ شخص بسیار مفلس بود، ایک شخص بہت مفلس تھا، فقیر تھا، غریب تھا۔ اسپِ داشت، ایک گھوڑا رکھتا تھا، یعنی اس کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ اسپِ داشت، ایک گھوڑا رکھتا تھا۔ آ را در استبل بست، آ را یعنی اس کو در استبل، استبل میں بست باندھ دیا۔ آ را در استبل بست، اس کو استبل میں باندھ دیا۔ لیکن طرفے کے سرے اسپاں شود او دومے او کرد، لیکن اس طرف جس طرف کے، لیکن طرفے کے، لیکن اس طرف کے سرے اسپاں شود جس طرف گھوڑوں کا سر ہوتا ہے، لیکن طرفے کے سرے اسپاں شبد، لیکن اس طرف جس طرف گھوڑوں کا سر ہوتا ہے، او دمے او کرد، اس نے اس کا دم کر دیا، اس کا پونچھ کر دیا، یعنی اس شخص نے گھوڑے کا پونچھ اس طرف کر دیا۔ لیکن طرفے کے سرے اسپاں شبد او دمے او کرد، لیکن وہ طرف، وہ کنارہ جس طرف گھوڑوں کا سر ہوتا ہے اس نے اس کا دم کر دیا۔ وہ ندا داد، وہ ندا درداد، وہ ندا داد، وہ ندا دینے لگا، وہ ندا درداد، ندا دیا، کیا دیا کہ اے مرد ماں، اے لوگو، وہ ندا درداد اور نگاہ دیا کہ اے مرد ماں، اے لوگو، تماشائے عجیب بینید، ایک عجیب تماشا دیکھیے، تماشائے عجیب بینید، عجیب تماشا دیکھیے کہ سر اسپ بجائے دم است، کہ گھوڑے کا سر، سر اسپ گھوڑے کا سر، بجائے دم، دم کی جگہ میں، پونچھ کی جگہ میں است ہے۔ اے مرد ماں، تماشائے عجیب بینید کہ سر اسپ بجائے دم است، اے لوگو عجیب تماشا دیکھو، اے لوگو عجیب تماشا دیکھو کہ گھوڑے کا سر دم کی جگہ میں ہے۔ ہما مردما شہر، مردمان شہر جمع شدند، شہر کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ ہما مردمان شہر جمع شدند، شہر کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ ہر شخص کے در استبل برائے تماشا رفتن می خواست، عضوِ اندکے نقد می گرفت۔ ہر شخص سے، جو شخص کے در استبل، استبل میں، برائے تماشا رفتن دیکھنے کے لیے جانا، می خواست چاہتا، برائے تماشا رفتن می خواست دیکھنے کے لیے جانا چاہتا، عضوِ اس سے اندکے نقد تھوڑا پیسہ می گرفت لیتا۔ ہر شخص کے در استبل برائے تماشا رفتن می خواست، عضوِ اندکے نقد می گرفت، دو شخص کے استبل میں تماشا دیکھنے کے لیے، تماشا دیکھنا چاہتا، یعنی دو شخص کے استبل میں
دیکھنے جانا چاہتا. کیا معاملہ ہے, کس طرح سر کی جگہ میں دم اور دم کی جگہ میں سر ہے. جو شخص کے استقبال میں دیکھنے جانا چاہتا اس سے تھوڑا پیسہ لیتا. وَأُورَا رَہ میداد اور اسے راستہ دیتا. وَأُورَا رَہ میداد اور اسے راستہ دیتا, راستہ چھوڑ دیتا. ہر کے درآں استقبال می رفت جو شخص کے اس استقبال میں جاتا. ہر کے درآں استقبال می رفت جو شخص کے اس استقبال میں جاتا. شرمندہ ازاں جا باز می آمد وہ ہیچ نمی گفت. شرمندہ ازاں جا شرمندہ ہو کر کے اس جگہ سے باز می آمد واپس آتا ہے, پھرتا ہے, وہ ہیچ نمی گفت اور کچھ نہیں کہتا. شرمندہ ازاں جا باز می آمد وہ ہیچ نمی گفت. شرمندہ ہو کر کے اس جگہ سے آیا, وہ ہیچ نمی گفت اور کچھ نہیں کہا. یعنی جو شخص بھی استقبال میں گیا, اس استقبال میں گیا, شرمندہ ہو کر کے اس جگہ سے آیا اور پھر نہ گیا اور کچھ نہیں کہا. شرمندہ ازاں جا باز می آمد, شرمندہ ہو کر کے واپس آیا, وہ ہیچ نمی گفت اور کچھ نہیں کہا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس سے رابطہ کریں. کیونکہ پوری کوشش کے باوجود غلطی کا خطا کا رہ جانا ایک فطری امر ہے. اس لیے اگر کہیں غلطی یا خطا ہو گیا ہو تو آپ سے گزارش ہے برائے کرم اصلاح فرمائیں. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.